بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی احتشام، یوں تو ہر شب و روز وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں سے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، لیکن کچھ ایام اور کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص نسبت اور موقع کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس ماہ مقدس کو دیکھ لیں، اس کے اندر جہاں حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے لیے یہ نمایاں فضیلت اور کمال حاصل ہے کہ موقع غدیر کے اوپر سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کا ہاتھ اپنے دست کرم میں دے کر فضا میں بلند فرمایا اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا، جس کا میں مددگار، جس کا میں دوست، جس کا میں محبوب، جو مجھے مولا مانتا ہے، محبوب مانتا ہے اور مجھے جو مددگار مانتا ہے، یاد رکھے آج سے مولا علی بھی اس کے لیے مددگار ہیں، اس کے دوست ہونے چاہیے، اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک سرکار علیہ السلام نے یہ کمال عطا فرما لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر دست دعا بھی دراز کیے اور بارگاہ الہ کے اندر یہ دعا فرمائی کہ اللہم والم من والاہ وعادم من عاداہ، اے میرے پروردگار، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ، بلکہ جو اس سے دوستی کرے تو بھی اس سے بھی محبت کر، اس سے بھی دوستی رکھ، اور یہاں تک کہ جو مولا کائنات سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یعنی ایسا بندہ نہ بارگاہ مصطفی میں قابل قبول ہے اور نہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے جو بندہ مولا مرتضیٰ، مولا کائنات، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بغض اور عداوت اور کسی بھی قسم کی دشمنی یا نفرت رکھے، وہ کسی بھی اعتبار سے بارگاہ الہی کے اندر، بارگاہ مصطفی کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جو بندہ بارگاہ الہی سے مردود ہے اور جو بندہ بارگاہ مصطفی سے راندہ ہوا ہے اور جسے لعنت بھیجی گئی ہے، وہ کسی بھی طرح مسلمان کی نگاہوں کے اندر وہ کمال، عروج اور ترقی یا عزتوں کا کہیں بھی وہ احتمال نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا سامنا اور مقدر ہو جاتی ہے۔ جہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ماہ مقدس کے اندر ایک کمال فضیلت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ سرکار علیہ السلام کی زبان با کمال سے، اور وہ زبان کے جس سے وحی ادا ہوتی تھی، وحی کے الفاظ ادا ہوتے تھے، اسی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مژدہ جاں فضا، جو سرکار علیہ السلام نے کئی سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، تو یہی وہ ماہ مبارک ہے، یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جہاں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر خلیفہ دوئم، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیا، تو وہ ضرور عمر ہوتا۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یفر الشیطان من ظل عمر، فرمایا شیطان ان راہوں سے نہیں گزرتا جہاں سے عمر گزر جائے۔ اور یہ بات بہت ہی زبردست آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا وہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جنوں کا جو شیطان ہے یا انسانوں کے اندر کوئی شیطان طبیعت، شیطان مزاج کا کوئی انسان ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا اور اس مقامات پہ ان راہوں سے نہیں گزرے گا جہاں سے عمر گزر چکا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے تو سرکار علیہ السلام کے وہ کمال فضائل حاصل ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف سے کہ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کے اندر بجلی ہے؟ ابرق فی الجنت، اللہ کے محبوب کی جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہاں بجلی ہوگی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجلی جنت کے اندر کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب عثمان داخل جنت ہو جائے گا تو ساری جو جنت ہے وہ روشن اور منور ہو جائے گی، وہ چمک اٹھے گی اور ہر طرف لائٹنگ ہو جائے گی۔ اللہ نے پہلے اس کے اندر بہت خوبصورتی اور رانائی عطا فرمائی ہوئی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور اسی طرح جسے ذو النورین کہا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ آسمانوں پر ملائکہ بھی اسے نور کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے
آپ کے عقد مبارک کے اندر آئیں، اور جہاں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک کمال فضیلت ہے، وہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے لیے بھی یہ بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با حیا انسان اور شخص جو ہے وہ ان کے مبارک عقد میں انہوں نے آپ نے ان کو قبول فرما لیا۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ ایام دیکھیے، وہ تواریخ دیکھیے، وہ جو ایام ہیں، وہ جو دن ہیں، وہ جن کے اندر یہ بزرگان دین کوئی فضیلت ان کو حاصل ہوئی ہے، یہ صحابہ کرام یا خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا ان کی کوئی شہادت کا کوئی معاملہ ہوا یا کوئی ولادت کا معاملہ ہوا، دیگر بزرگان دین، انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جن کے اعراس مبارک اس ماہ مقدس کے اندر منائے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص اپنے گھروں کے اندر اہتمام کیجئے، جو اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت عطا فرمائی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق گھروں کے اندر بچوں کو بٹھائیں اور ان بزرگان دین کی خدمات ان کو سنائیں، ان کے فضائل و کمالات ان کو بتائیں، ان کے مناقب ان کو بتائیں گھر والوں کو، اور ماؤں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے بوڑھوں کو، بڑوں کو بٹھائیں، اور جو اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، صرف ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر پانی اور نمک تو موجود ہے، وہ گلاس ایک پانی کا بھر کے تھوڑا سا نمک بھی سامنے رکھ کے، کوئی اگر اللہ نے جو وسعت اور طاقت عطا فرمائی جو آپ کر سکتے ہیں وہ سامنے رکھ کر اس پر وہ نظر و نیاز، اس کا ثواب جو ہے ان بزرگوں کی نفوس قدسیہ کو پیش کریں۔ اس سے ان کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ معمولی سا جو کام کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے گا، آپ کے دسترخوان کے اندر وسعت عطا فرمائے گا، اور آپ کے رزق کے اندر فراخی عطا فرمائے گا، اور آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، اور تمام جو آپ کے مصائب ہیں، آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، درد ہیں، رنج ہیں، اللہ پاک ان سب کو آپ سے دور فرما دے گا۔ ان بزرگوں کی محبت کی وجہ سے اور ان کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر سیرتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔